بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ اخلاص۔ اس سورہ کا نمبر 112 ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، اس میں 4 آیات ہیں۔ اس سورہ کا پارہ نمبر 30 ہے۔ اب اس سورہ کا تھیم کیا ہے، یعنی مین میسیج توحید، وننس۔ اس سورہ کی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ ایک ہے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں ریلیجن، ایگزامپل مشرک نے یعنی اتنے سارے بت بنا دیے ہیں، جیسے ہندو، انہوں نے اتنے سارے بت بنائے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ بہت سارے ہیں۔ اور عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ 3 ہے۔ اور اگر ہم اس کو سائیکالوجی میں دیکھیں تو ذہن میں بت یعنی کیسے کہ ہم دوسروں کی بات کو اوپر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات کو نیچے، ہم دوسروں کا ڈر اوپر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ڈر نیچے۔ اب ہم اس کو پولیٹیکل میں دیکھتے ہیں، کنٹریز سپر پاور۔ اگر کنٹری سپر پاور یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے احکامات پھیلانے سے ڈرتے ہیں کہ یہ سپر پاور کنٹری ہے، اگر ہم نے ایسے پھیلائے تو یہ ہمیں جیل میں ڈال دے گی، ہمیں ایسے کر دے گی، تو یہ غلط ہے۔ اب میرا آپ سب سے یہ سوال ہے کہ ہم ذہنی طور پر توحید پر ہیں یا نہیں؟ کیا واقعی اللہ تعالیٰ ہمارا ریڈر ہے یا نہیں؟ ایک حدیث ہے، یہ وہ سورہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کا ایک تہائی حصہ یعنی 1/3 ہے۔ یہ سورہ بہت زیادہ پاور رکھنے والی سورہ ہے۔ اب اس سورہ میں کچھ چیزوں پر انکار کیا گیا اور بہت سخت انکار کیا گیا، یعنی تین خدا جو عیسائی مانتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ 3 خدا ہیں، ایک اللہ تعالیٰ، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ آیت 1 میں بتایا گیا ہے، یہ غلط ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، یہ آیت 2 میں بتایا گیا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے نا اپنے دیکتاؤ بنائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، یہ آیت 3 میں ہے۔ اور جیسے ابھی میں نے بتایا کہ مشرک یعنی ہندو، انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں، یہ آیت 4 میں ہے۔ سورہ اخلاص ان تمام چیزوں کا انکار کرتی ہے۔ اس سورہ کا نام اخلاص تھا۔ اس سورہ کا نام اخلاص ہے، اور اخلاص کا مطلب ہے سنسرٹی، یعنی کہ آپ کا دل اتنا پاک ہونا چاہیے کہ اللہ کا تصور واضح ہو جائے۔ اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے اور وہ بہت یونیک ہے۔ آیت 2، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے اور ہمیں اپنی تمام ضروریات کے لیے اللہ پر پلٹنا چاہیے۔ اب آیت نمبر 3 اور 4، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ تو اللہ تعالیٰ کے بچے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کسی فیملی کی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا۔ بے شک اللہ پرفیکٹ ہے، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ جزاک اللہ۔